ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون گاؤں میں جو دھند سے ڈھکی پہاڑیوں اور چمکتے کھیتوں کے درمیان بسا ہوا تھا، ایک تجسس بھری چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے خواب آسمان سے بھی بڑے تھے۔ وہ اکثر تتلیوں کے پیچھے دوڑتی پھولوں سے باتیں کرتی جیسے وہ اس کے پرانے دوست ہو۔ ایک بہار کی شام جب وہ اپنی نانی کے ساتھ اٹاری کی صفائی کر رہی تھی تو اسے ایک پرانی گرد آلود لالٹین ملی جس پر پھولوں اور ستاروں کی خوبصورت نقش و نگار بنی ہوئی تھی۔ یہ بلوسم لالٹین ہے، نانی نے آہستہ سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف سچے دل والے کے لیے جلتی ہے۔ لیلا نے تجسس سے لالٹین جلانے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس رات جب چاندنی اس کی کھڑکی پر ناچ رہی تھی، لیلا نے لالٹین کو اپنے بستر کے پاس رکھا اور ایک خواہش کی۔ کاش میں ایک ایسی سرزمین میں جا سکوں جو جادوئی اور مہربان ہو۔ جیسے ہی اس کے الفاظ ختم ہوئے، لالٹین چمکنے لگی اور ایک نرم سی ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کا کمرہ پھولوں میں بدل گیا۔ لیلا خود کو ایک چمکتے جنگل میں کھڑا پایا جہاں درخت شیشے کی طرح جگمگا رہے تھے اور ہوا سے مٹھاس کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سنہری رنگ کا ارم والا لومڑی کا بچہ نمودار ہوا۔ تم نے بلوسم لالٹین جلائی ہے، اس نے کہا جھکتے ہوئے۔ یہ صرف سچے دل والے ہی کر سکتے ہیں۔ اس لومڑی کا نام نیلو تھا۔ وہ لیلا کو عجیب و غریب جگہوں پر لے گیا، تیرتے ہوئے کنونوں کا شہر، گاتے ہوئے پہاڑ اور ایسی ندیاں جو کہانیاں سناتی تھی۔ لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ سایوں کی ملکہ جو کبھی ایک مہربان پری تھی، اپنے جادوئی پھول کے کھو جانے کے بعد سخت دل ہو گئی تھی۔ وہی پھول اس کی خوشی کا مرکز تھا۔ اس کے بغیر بلوسم کی دنیا مرجھا رہی تھی۔ کیا میں مدد کر سکتی ہوں؟ لیلا نے ہمت سے پوچھا۔ ہاں، نیلو نے کہا، صرف ایک پاک دل ہی کھویا ہوا پھول تلاش کر سکتا ہے۔ ستاروں اور ندی کی سرگوشیوں کی رہنمائی میں لیلا بھولا ہوا باغ پہنچی جہاں کانٹے شک و شبہات کی آوازیں کرتے اور سائے ناچتے تھے۔ مگر وہ چلتی رہی، آہستہ سے گنگناتی، اس دنیا کی نیکی پر یقین رکھتے ہوئے۔ باغ کے مرکز میں ایک کالا سوکھا درخت تھا۔ لیلا نے اس کی چھال کو چھوا اور نرمی سے کہا، اندھیرے میں بھی